یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے لیے وہ لفظ بھی نہیں بولے جا سکتے کہ جو عمومی طور پہ عام لوگوں کے لیے بولے جاتے ہیں، جس طرح ہمارے ہاں بڑوں کے لیے صاحب کا لفظ بولا جاتا ہے، تو جو ہے وہ اللہ صاحب نہیں کہا جائے گا، چونکہ صاحب عزت کا لفظ تو ہے لیکن مخلوق کے لیے مستعمل ہے، تو اللہ کے لیے اللہ صاحب نہیں کہا جائے گا۔ علماء نے اس سے بھی منع کیا کہ یہ میاں کا لفظ ہمارے ہاں عزت کا لفظ ہے، کسی بڑے کو میاں کہہ لیتے ہیں، میاں جی کہتے ہیں، عزت کا لفظ ہے، لیکن یہ انسانوں کے لیے مخصوص ہے، تو اللہ کے لیے اللہ میاں کا لفظ نہیں بولا جائے گا، جو بہت سارے لوگ بولتے ہیں، اس سے منع کیا گیا۔ علماء نے کہا کہ بہتر یہ ہے اس کے لیے واحد کا صیغہ بولا جائے، اللہ فرماتا ہے، اللہ کہتا ہے، اللہ ارشاد کرتا ہے، لیکن اگر تکریم کے لیے کبھی جمع کا صیغہ بولا جائے تو قرآن مجید سے جو ہے یہ بھی ثابت ہے، نحنو کے نحنو نزلنا الذکر، ہم نے اس کو نازل کیا، تو جمع کا لفظ بھی بولا جا سکتا ہے، لیکن زیادہ جو ہے وہ وحدت کے لفظ کی ترغیب دی گئی ہے کہ واحد کے لفظ کو اس کے لیے بولا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کوئی متبذل لفظ نہ بولا جائے۔ مالک بن نویرہ نے صاحبکم کا لفظ حضور کے لیے بطور تعریض بولا تھا، حضرت خالد بن ولید نے اس کی گردن کاٹ دی تھی۔ رائنا کا لفظ اگرچہ کوئی اچھائی کی نیت سے بھی بولے تو اس کی ممانعت کر دی گئی، کیونکہ اس کا ایک اور پہلو ہے جس کا معنی غلط ہے، اس لیے اللہ کے محبوب علیہ السلام کے لیے جب بھی بات کرنی ہے تو لفظوں کو بھی تراشنا پڑے گا، وہاں دھلے ہوئے لفظ پیش کریں، لفظوں کو غسل ہوا ہو، پاکیزہ فکر ہو، پاکیزہ خیال ہو، اور شستہ تراکیب ہوں، اور خوبصورت لفظ ہوں، بازاری لفظ نہ ہو، ادب کے سانچے میں ڈلے ہوئے لفظ ہوں، وہاں تو لفظوں کا بھی انتخاب کرنا پڑتا ہے، وہ اتنی نازک اور حساس بارگاہ ہے، لے سانس بھی آہستہ کہ دربار نبی ہے۔